حکم تھا باوجود طبیعت کی سخت ناسازی کے آپ حضرات کے درمیان میں حاضر ہونا پڑا۔ صبح سے طبیعت نہیں چل رہی ہے، بخار کا اثر ہے جسم میں، لیکن طلباء کرام کا یہ جو مظاہرہ پروگرام دیکھا اس سے جو طبیعت میں نشاط اور چستی اور انبساط پیدا ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب موت آگے اور ساتھ لے کر کے چلی گئی، سوچتے نہیں گئے اور موت آ کر کے اپنے ساتھ لے کر کے چلی گئی۔ حق ہے، موت وہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یاد کرنے کا حکم فرمایا ہے آپ کو اور مجھے، اور یوں کہا ہے کہ لذتوں کو ہضم کر دینے والی چیز کو یاد کرو۔ لذتوں کو کون ہضم کرے گا؟ یہ موت ہضم کرے۔ آدمی کو اگر موت کا استحضار ہو تو آدمی میں سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، اور اگر آدمی کو موت کا استحضار نہ ہو تو آدمی میں سنجیدگی پیدا نہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا موت کو سمجھنے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ غافل موت کو زندگی کا خاتمہ سمجھتا ہے، حالانکہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت تو ایک لامحدود زندگی کا آغاز ہے۔ ہم سوچتے ہیں موت آئے گی تکلیف ختم ہو جائے گی، موت آئے گی پریشانی چلی جائے گی، نہیں، موت کا آنا دنیاوی مسائل کا ختم ہو جانا ہے، لیکن ایک ایسے لامحدود دروازے پر بھی کھل جانا ہے جس کے بعد یا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ جہنم۔ اس لیے ایک زندگی دنیا کی ہے، ایک زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی کو موت کھا جاتی ہے اور آخرت کی زندگی موت کو کھا جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی کو موت کھا جاتی ہے اور آخرت میں موت کو زندگی کھا جاتی ہے۔ صاف ستھری بات ہے کہ آدمی اس دنیا کے اندر جو جی رہا ہے موت پر ایک نئے آیام کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ موت تو ایک پردہ ہے، منتقل ہونا ہے، یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں۔ موت آئی اور منتقل ہو گیا، ایک محدود زندگی کی طرف چلا گیا۔ غافل سمجھ رہا تھا کہ موت نے زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے، حالانکہ موت نے زندگی کا خاتمہ نہیں کیا بلکہ ایک نئے زندگی کے آیام کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ایسی زندگی جو عبدالآباد کی ہے، جو ازلی اور ابدی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہو، ایسی موت کا دروازہ بند کر کے ایک ایسی زندگی کا دروازہ کھول دیا ہے کہ جس کے بعد موت کا تصور نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ہوگا، فرشتے کو بات کریں گے جہنمیوں سے، قالوا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جہنم میں تمہاری تکالیف کم ہو جائے گی، تمہارا درد کم ہو جائے گا، تمہاری پریشانی کم ہو جائے گی، اس لیے تم موت کو پکار رہے ہو؟ آج ایک موت کو نہیں، آج تم ہزاروں موتوں کو پکارو تب بھی تمہیں موت آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار نے موت کو موت کی نیند سلا دیا۔ ایک وقت آئے گا کہ موت کو بھی موت کی نیند سلا دیا جائے گا، موت کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ جب تک دنیا ہے تب تک موت ہے، یہ دنیا ختم موت ختم، لیکن موت کو بھی موت آنی ہے۔ اللہ رب العزت موت کو بھی ضرور فرما دے گا، موت کو بھی ختم کر دے گا۔ اس لیے عزیز و بزرگوں، ایک بات بڑی اہم کہی جاتی ہے کہ دنیا ہے یہاں ایک مرتبہ مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ دنیا ہے یہاں ایک مرتبہ مرنے کے لیے پوری زندگی
زندگی جینا پڑتا ہے، اور وہ ایک مرتبہ کا مرنا اچھا ہو جائے، اس لیے پوری زندگی اعمال صالحہ پر، اعمال خیر پر جینا پڑتا ہے۔ کیسی غفلت کی زندگی ہم جی رہے ہیں، کیسا غفلت کا معاشرہ ہم تیار کر رہے ہیں، کیسے غفلت کے معاشرے میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ کسی کو آخرت کا فکر نہیں ہے، کسی کو آخرت کی تیاری کا فکر نہیں ہے، کسی کو موت کی بعد کی زندگی کا فکر نہیں ہے۔ اگر ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں تو ایسے گزاری جانے والی زندگی کو قیامت کے دن کیا نتائج پیش کرائے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی نگاہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ نے دو آنکھیں دی ہے، ایک آنکھ سے دنیا کو دیکھیے اور دوسری آنکھ سے آخرت کو دیکھیے۔ غفلت کا جینا آدمی کو خون کے آنسو رلائے گا، اس لیے چست چوبند اور چالاک جینا اور زندگی گزارنا آپ کا، میرا، ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے۔ ان مدارس کے ذریعے سے جو امت کو پیغام دیا جا رہا ہے، یہ پیغام اصل آخرت کا دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا حصول کیسے ہوگا، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی کامیابی کیسے ہوگی، یہ ان مدارسوں کے ذریعے سے، خانقاہوں کے ذریعے سے، مکاتبوں کے ذریعے سے، دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے، یہ سارے جو دین کے شعب ہے ان شعبوں کے ذریعے سے یہی پیغام دیا جا رہا ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ جتنا زیادہ تربیت کی مسلمانوں کی اس دنیا میں کوشش کی جا رہی ہے، کیا کائنات میں کوئی اور ایسی قوم ہے جن کی اتنی تربیت کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جن میں اور رات ملا کر کے 5 وقت جو ہے اللہ کی طرف سے پکارا لگتا ہے، ندا دی جاتی ہے، اللہ کے گھر کی طرف بلایا جاتا ہے، بار بار اس کی کبریائی پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے، وہ ایک ڈنکارا بجتا ہے اور بار بار وہ نقارہ تمہیں مجھے اللہ کے گھر کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بتاؤ کون سی قوم ایسی ہے جو اللہ کے گھر کی طرف یوں متوجہ کی جاتی ہے سوائے مسلمانوں کی؟ آپ دیکھیے، آپ نیند سے جاگیں گے تو تبلیغ کے لوگ آپ کے گھر پر کھڑے نظر آتے ہیں، آپ مسجد میں داخل ہو تو کوئی نہ کوئی امام صاحب مسئلہ لے کر آپ کے سر پر مسلط نظر آتے ہیں، آپ جمعہ کے میں اگر مسجد میں داخل ہو تو کوئی نہ کوئی امام صاحب منبر پر آپ کو نظر آتے ہیں، آگے تھوڑا بڑھ جاؤ تو کسی خانقاہ میں کوئی اللہ والا آپ کو تربیت کے لیے کھڑا نظر آتا ہے۔ ایک نظام بنا ہوا ہے، نظام تربیت، کس کے لیے؟ ان مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کی بقا کے لیے۔ اور جتنا زیادہ تربیت کی کوشش کی جا رہی ہے اور جتنا زیادہ تربیت کا ماحول بنایا جا رہا ہے، عجیب بات ہے، اللہ کی شان، اتنا زیادہ ماڈریشن بڑھتا جا رہا ہے، اور ماڈریشن بھی اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ اسلام کو سلام کہہ کر کے کفر کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں۔ اور اس کا واحد ذریعہ اس دور میں موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک، انسٹاگرام اور پتہ نہیں کیسی کیسی بہت ساری چیزیں اس میں ہیں، مجھے تو اس کا اتنا ڈیپلی نالج نہیں ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس سے گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ ہم نے اس مظاہرے میں یہ دیکھا، فرینڈ شپ، ایک اجنبی لڑکا ایک اجنبی لڑکی، دونوں کا تعلق، دونوں کی دوستی، یہ تو کبھی سنا ہی نہیں گیا ہے۔ یہ پاگل پن اور یہ دیوانہ پن اب سے پہلے کبھی سنا نہیں گیا۔ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں عشق کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کسی اجنبی مرد کا کسی اجنبی عورت سے تعلق فون پر ہو یا آمنے سامنے ہو یا بات چیت کر کے ہو، ورجت ہے، حرام ہے، قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی نوز باللہ کرتا ہے، وہ کالج کے بچے ہوں یا لڑکیاں ہوں، تو وہ طریقہ اسلام کے اوپر نہیں ہے، تو لوگ کہیں گے کہ لو جہاد ہو رہا ہے۔ یہ طریقہ اسلام کا ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم تو صاف کہتا ہے وَرَحْمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کیا ایمان والو
تمہیں نکاح کرنا ہے تو مسلمان بہو بیٹی سے نکاح کرو. مشرک عورت چاہے تمہیں جتنی بڑی لگے وہ ایک مومن بچی سے اچھی نہیں ہو سکتی. ہم تو کسی غیر جگہ پر نکاح کو بھی حرام قرار دیتے ہیں. کسی غیر مسلم لڑکی سے نکاح جائز نہیں ہے. کسی مشرک لڑکی سے کافر لڑکی سے نکاح حرام ہے. نکاح ہی نہیں ہوتا. میرے جملے سنبھل کر کے سننا, میں آگے کی تفصیل نہیں بتا رہا ہوں کہ پھر کیسے ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ عشق کیا جائے, محبت کی جائے, آنکھ لڑائی جائے, فرینڈشپ کی جائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, طبرانی کی حدیث ہے, آقا نے فرمایا کہ ادھر سے ایک اجنبی مرد جا رہا, ادھر سے ایک اجنبی عورت آ رہی. اجنبی مرد کے کاندھے کا اجنبی عورت کے کاندھے سے ٹکرا جانا پیشاب پخانے اور گندگی, اور پیشاب پخانے اور گندگی میں لتھڑے ہوئے خنزیر کے کندھے سے ٹکرا جانے سے کہیں زیادہ برا. اگر آپ ایسے خنزیر سے ٹکرا گئے تو اتنا برا نہیں ہے جتنا ایک اجنبی عورت کے کندھے سے آپ کے کندھے کا ٹکرا جانا برا ہے. یہ تو بے محابہ اختلاط ہو رہا ہے, بے محابہ دوستیاں ہو رہی ہے. یہ وہ اعمال ہے جو دنیا ہی میں تمہیں اور مجھے جہنمی بنا لینے کے لیے کافی ہے. ہمارے عشق کو کوئی جگہ نہیں ہے. غلط راستوں سے بازا لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ بھئی وہ مسلمان ہو جائے گی. ایسے مسلمان کیوں بنا رہے ہیں آپ اسلام میں؟ وہ تو جسم کی ہوس ہے, وہ تو روح کی ہوس ہے. صدقہ دل ہو یہ الگ بات ہے, لیکن اسلام میں اضافے کا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. اسلام اپنی ذات میں کل بھی سچا تھا, آج بھی سچا ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ اسلام کو اس کے حسن عمل پر قبول کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور میں قرآن ساری دنیا کے لیے چیلنج نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی قسم, قرآن جیسے اس زمانے میں چیلنج تھا ایسے قرآن آج بھی چیلنج ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. ادھر کا سورج ادھر سے نکل سکتا ہے, مشرق کا مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کی قسم قرآن کا چیلنج ہونا ڈوبتے سورج کے بعد بھی باقی رہے گا. ساری دنیا کے لیے ہم قرآن کو چیلنج بنا کر کے کل بھی پیش کر رہے تھے, آج بھی پیش کر رہے ہیں کہ فاتو بسورۃ مثلہ, کوئی ایک چھوٹا سا سورت کا ٹکڑا اس کے مماثل یا اس کے مقابل لے کر کے آؤ. ساری دنیا کل بھی عاجز تھی اور ساری دنیا آج بھی عاجز ہے. ایسا قرآن پیش نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہے میری زندگی عمل سے خالی ہو گئی ہے, اسی لیے مجھے امور اسلام اور شاعر اسلام دودے نظر آنے لگے. میں اپنے اسلام پر, میں اپنے دین پر, میں اپنی شریعت پر بہت کم مطمئن ہو گیا. ضرورت ہے اس بات کی. اس لیے وہ لوگ جو انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو موبائل کی دنیا کے ڈسے ہوئے ہیں, یہ ڈسنا ان کی زندگی میں ایسا زہر گھول چکا ہے کہ ان کی زندگیاں برباد ہو کر کے رہ گئی. کتنی طلاقیں اس لیے ہیں کہ وہاں معاملہ انٹرنیٹ کا, فیس بک کا, انسٹاگرام کا ہے. کتنی زندگیاں برباد اس لیے ہے کہ وہاں معاملہ انٹرنیٹ کا ہے, وہاں معاملہ فیس بک کا ہے, وہاں معاملہ انسٹاگرام کا ہے. قتل ہے, غارت گری ہے, اسکیم ہے, اسکینڈل ہے, پتہ نہیں کیسے کیسے گھوٹالے ہیں. یہ ساری موبائل کی دنیا کے عذابات ہے. اس لیے منشے سے نکاح ہو رہے ہیں, چاہت کے نکاح ہو رہے ہیں, لڑکی کہیں کی, لڑکا کہیں کا, بھاگنا ہو رہا ہے, دوڑنا ہو رہا ہے, عزتیں لوٹی جا رہی ہے, عزتیں لی جا رہی ہے, خاندان کے خاندان پامال ہو رہے ہیں. اس کا علت واحد ان موبائلوں کا اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہے. بلکہ ہم آپ سے کیا کہیں, بہت افسوس ہے, بہت افسوس ہے, مسلمانوں کا, خصوصاً نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ انٹرنیٹ سے علم حاصل کر رہا ہے, انٹرنیٹ سے علم حاصل کر رہا ہے. چمتکار کا نمسکار ہو رہا ہے. کلو جدید لذیذ کے تحت ہر نئی چیز مزیدار نظر آتی ہے. کوئی انجینئر علی مرزا,
تو پتہ نہیں کوئی اور، پتہ نہیں کوئی اور کس سے کیا لے کر سنیے عزیز و بزرگوں، ایک موٹا مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اگر آپ انٹرنیٹ سے واٹس ایپ کی دنیا سے کوئی حدیث پیش کرے، کوئی قرآن کی آیت، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، کسی بھی چیز کو پیش کرے، یاد رکھیے جب تک آپ کے علماء اس کو ٹیلی نہ کر دے، جب تک آپ کے علماء اس کی تصحیح نہ کر دے، توثیق نہ کر دے کہ ہاں یہ صحیح ہے، تب تک آپ کے لیے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا، کسی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ فتنہ شکلیت کے شکار ہو گئے، علت کیا ہے؟ یہی موبائل ہے، یہی انٹرنیٹ ہے۔ ایک نادان نے چند دن پہلے مسئلہ پوچھنے کے لیے اپنے قریبی علماء سے جڑتے نہیں، اپنے ائمہ سے ملتے نہیں، اپنے علماء کی خدمت میں جاتے نہیں، بس زبانوں پر سجا رکھا ہے کہ علماء کی عبادت بالیقین زیارت ہے، تو علماء کی زیارت بالیقین عبادت ہے تو زیارت کرنا چاہیے یا عبادت کا ثواب حاصل کرنا چاہیے؟ جیسے کہہ رہے ہیں اس کو عملی طور پر کرنا چاہیے۔ کسی کا پیر پڑوس ملک میں بیٹھا ہے، کسی کا پیر امریکہ میں بیٹھا ہے، کسی کا افریقہ میں، چین میں، جرمن میں، جاپان میں، قریب کو چھوڑ کر کے دور کے جن کو دیکھے نہیں، انٹرنیٹ کے واسطوں راستوں سے ان سے منسلک جڑے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں یو پی کے کسی نوجوان نے انجینئر علی مرزا سے سوال کیے ہمارے ملک کے مسائل پر۔ صاف ستھرے انداز میں نوجوانوں باخبر ہو جاؤ، ایسی غلطی مت کرو جس سے تمہارے ماؤں کی کوکھیں اجڑ جائے، رونے پر مجبور ہو جائے اور باپ کے آنسوؤں سے ان کی داڑھی اندر ہو جائے اور تم ایسا داغ مبارک دے کر کے گزرو کہ تم جیل کے سلاخوں میں کے پیچھے ہوائیں کھاتے رہو اور تمہارے ماں باپ تڑپتے ہوئی زندگی گزارے۔ کتنے نوجوانوں کو اس لیے جیلوں میں ٹھوس دیا گیا ہے کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے پاکستان سے رابطہ کرتا ہے۔ کیا لینا دینا ہے ہمیں پاکستان سے؟ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری مٹی ہے، ہم اسی مٹی سے جنمے ہیں، ہم اسی مٹی سے اگے ہیں، ہم اسی مٹی سے نکلے ہیں۔ ہمیں اپنا ملک اور ہمیں اپنے ملک کی آبیاری اور یہاں کی آب و ہوا ساری دنیا سے زیادہ پیاری ہے۔ کیا ضرورت تھی کہ کسی پڑوس ملک کے عالم سے رابطہ کرتے، انٹرنیٹ پر میسج ڈالتے، پولیس گھر پر آ گئی اور کھڑے کر کے لے کر کے گئی، ماں بیچاری زمین پر پڑ پڑ کر کے رو رہی تھی اور تڑپ تڑپ کر کے رو رہی تھی، لیکن کسی کی ایک نہ سنی، بچے کو اٹھا کر کے لے کر کے چلے گئے۔ بتاؤ اس دور کے نوجوانوں کو جنہیں دین کی ڈھال کا پتہ نہیں ہے، وہ بڑے بڑے علماء سے بحث کرنے کے لیے انٹرنیٹ سے علم نکالتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علماء کی مجلسوں سے جڑو، علماء سے جڑو، تمہاری ہماری پیاس بجھانے کے لیے۔ اگر یہ بڑے سمندر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ چھوٹے چھوٹے ندیاں، چھوٹے چھوٹے دریا ہی کافی ہے۔ علماء سے جڑنا چاہیے، اہل علم سے جڑنا چاہیے۔ صرف کہنے سے نہیں ہوتا، کیا کہ علماء کی زیارت دل یقین عبادت ہے، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ کر کے دکھانا پڑتا ہے، کر کے دکھانا پڑتا ہے، اور مقصود اصلی یہی ہے کہ کر کے دکھایا جائے۔ ایک صاحب نے مجھے دور سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ کہا خیریت مفتی صاحب؟ میں نے کہا اللہ کا فضل ہے، بہت خیریت ہے، آپ اچھے ہیں؟ اچھے ہیں۔ اور پھر اتوار میں اور دوبارہ ملاقات ہوگی، دور سے کہنے لگے اور مفتی صاحب بڑھیا، سب بڑھیا ہے؟ میں نے کہا بالکل سب بڑھیا ہے، آپ بڑھیا ہیں؟ سچ بہت اچھی بات ہے۔ پھر نگینہ مسجد کے پاس ملاقات ہو گئی، کہہ رہے مفتی صاحب سب خیریت ہے؟ میں نے کہا سب خیریت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ پھر تھوڑا ایک وہ لکڑے کا بل تھا، وہاں ملاقات ہو گئی۔ جیسے انہوں نے مجھے دیکھا، کہا اور مفتی صاحب خیریت؟ میں نے کہا اللہ کا فضل ہے، سب خیریت ہے۔ بابا چائے پیتا کہ میں پلا دوں؟ برا مت مانیے گا، ہرے نیلے پیلے پٹکے والے تم سے اور مجھ سے آگے نکل گئے ہیں اپنے علماء سے محبت کرنے، چومتے چومتے بغل تک پہنچ جاتے بیچارے۔
آپ اور میں تو رخ پھیر لیتے ہیں اہل علم سے، مسافہ کرنے سے کتراتے ہیں، ساتھ میں بیٹھنے سے کتراتے ہیں، ساتھ میں علم لینے سے کتراتے ہیں، ان کے ساتھ چلنے اٹھنے بیٹھنے اور رہن سہن سے کتراتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر امت تو دیکھے گی کل قیامت کے دن اللہ میزان قائم فرمائے گا اور اس میزان کے دو پلے ہوں گے، ایک پلے میں شہیدوں کا خون ہوگا اور ایک پلے میں علماء کے قلم کی سیاہی ہوگی۔ تو دیکھے گی میری امت علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون پہ بھاری پڑ جائے گی۔ یہ علماء ہے، یہ محمد رسول اللہ کے روحانی بیٹے ہیں، روحانی اولاد ہے۔ یاد رکھیے جب دین پر حالات آتے ہیں تو علماء ہی کفن باندھ کے سروں پر سب سے آگے نکلتے ہیں۔ تم میں تو املاک بچانے میں لگ جاتے ہیں، تم میں تو کھیتیاں باڑیاں بچانے میں لگ جاتے ہیں، اپنے گھروں کو اپنے باڑوں اور داروں کو بچانے میں لگ جاتے ہیں۔ دین کی حفاظت کی طرف تو کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ دین کے محافظ اور دین کی حفاظت کرنے والے، اپنے سروں پر کفن کی گٹریاں رکھنے والے وہ علماء ہی آگے آتے ہیں اور دین کے محافظ بن کر کے پھر یہاں سے لے کر کے وہاں تک جتنے درخت ہوتے ہیں ان پر یہ خود لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی قربانیاں ان کے الفاظ میں نہیں ہے، اس لیے ان سے جڑنا، ان سے منسلک ہونا آدمی کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نفع کا سودا ہے۔ تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک پٹ کا فاصلہ دوسرے پٹ کے درمیان میں تقریباً 500 سال کا ہے کہ آج ہمارے پاٹن بوری سے اگر 200-250 کی سپیڈ سے کوئی کار دوڑائی جائے تو 500 سال کے بعد جس جگہ پر جا کر کے وہ کار رکے گی جنت کے دروازے کا اگلا پٹ وہی ہوگا۔ ایسے 8 دروازے ہوں گے جو پٹے پڑے ہوں گے، تھانتے مارتے ہوئے دریا کی طرح لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ انہی لوگوں میں ایک مولوی صاحب بھی ہوں گے۔ حدیث میں واضح ہے کہ وہ مولوی صاحب جب جنت میں داخل ہونا چاہیں گے تو فرشتے نیزہ لگا کر کے روک دیں گے، فرشتے کہیں گے رک جاؤ۔ جیسے مولوی صاحب رکیں گے تو وہ لوگ جن کے دل میں علماء کے لیے کچھ تھی، بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ اگر کوئی عالم دین کو ذلیل کرے تو ان کے دل میں موتی چھوڑ کے لڈو پھوٹتے ہیں۔ یاد رکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس دنیا میں اس سے زیادہ بدتر دل کس کا نہیں ہو سکتا جس کے دل میں علماء کے لیے بغض ہے۔ بلکہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص علماء کے لیے اپنے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بغض رکھے گا اللہ اسے منافق ہونے سے پہلے موت نہیں دے گا، نفاق طاری ہوگا اس کے اوپر، اس کے بعد موت کے قریب جائے گا۔ معمولی بات نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کے وارث ہے، یہ دین کے محافظ ہے۔ تو جن کے دل میں علماء کے لیے کچھ تھی، حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے علماء کی غیبت اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ اگر تم کسی کو دیکھو کہ علماء کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کو دیکھو کہ وہ علماء کی چغلی کھا رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کسی ہلاکت کے گڑے میں ان کو گرانے والے۔ ہمیں بچنا چاہیے اس سے۔ روک دیے جائیں گے مولوی صاحب جنت کے دروازے پر، مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ یہ جملہ سننا ہوگا کہ جن کے دل میں علماء کے لیے کچھ تھی وہ کہیں گے ہاں اب مولوی صاحب کی شطرنج اٹک گئی، اب کیسے جنت میں داخل ہوں گے؟ دیکھو یہ وہی ہے جو بڑی بڑی تقریریں گھاڑا کرتے تھے، ممبر توڑا کرتے تھے اور ہمیں ڈانٹا ڈپٹا کرتے تھے، ہر جمعے کو رلایا کرتے تھے، اپنے لیے کیسی کیسی باتیں کرتے تھے۔ آج تو ان کا معاملہ اٹک گیا ہے، لیکن جب اگلا جملہ سنیں گے تو کیا کہنے، حاتم غیب پکار کر کے کہے گا او مولوی صاحب وہ لوگ تمہیں جن سے محبت تھی، جنہیں تم سے محبت تھی، تم جن کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، جو تمہارے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، تم جن کی مجلسوں میں جاتے، جو تمہاری مجلسوں میں آتے، ان سب کو کہاں چھوڑ کر کے اکیلے جنت میں جا رہے ہو؟ جاؤ سب کے سب کو لے کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کوٹا ہے ایک عالم صاحب کا،
10 لوگوں کا 10 خاندان کا کوٹا نہیں ہے مولوی صاحب کا. مولوی صاحب کا کوٹا اتنا بڑا ہے کہ جو ان سے جڑ جائے گا یہ اپنی ذات میں ایک پارس ہے. لوہے کو چھوتا ہے تو کندن بنا دیتا ہے. لوہے کو چھوتا ہے تو کندن بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا کیا ہے. حضرت علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات میں لکھا ہے، حضرت فرماتے تھے اے لوگ وہ سب کام کرنا لیکن مدرسے کے طلباء کو مت دکھانا. اللہ کے عرش سے ایک زنجیر لٹکتی ہے جو خاص یہ طالبان علوم نبوت کے لیے ہوتی ہے. اگر وہ زنجیر ہلا دیتا ہے تو جس نے دکھایا ہے اللہ اسے دکھانے میں وقت نہیں لگاتا. کس عذاب کا اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس لیے ہم دکھانے میں یقین رکھتے ہیں، ہم درد دینے میں یقین رکھتے ہیں، ہم پریشان کرنے میں یقین رکھتے ہیں. میرے عزیزو، یہ وہ قسم نہیں ہے کہ ہم انہیں پریشان کریں، یہ وہ قسم نہیں ہے کہ ہم انہیں درد کے داغ دیں. ہاں یہ اور بات ہے، تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی ہستی عالم دین اس دور میں اور اس دنیا میں ایسی نہیں گزری کہ جنہیں ستایا نہ گیا ہو، جنہیں رلایا نہ گیا ہو، جنہیں پریشان نہ کیا گیا. لیکن ایک بات ہے کہ جب کسی عالم دین کو ستایا جاتا ہے تو یوں نہ سمجھے کہ اس کے ستانے کا اثر صرف ضلع یتمن میں رہے گا، باہر نہیں نکلے گا. نہ مجھے گردشوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں انہیں پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ. جب کسی عالم دین کو رلایا اور تڑپایا جاتا ہے تو اس کا درد بارگاہ رسالت میں سنایا جاتا ہے، اس کا درد سنایا جاتا ہے اور اس کی داستان بارگاہ رسالت میں پہنچتی ہے. اس کے حالات رسول کریم خود لیتے ہیں. آپ یہ جمعرات کے مقالات پڑھ لے تو آپ کو پتا چلتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مسئلہ واضح کر دیا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. مخلوق ہوگا تو اللہ کا فنا ہونا لازم آئے گا. اس لیے خلیفہ جعفر منصور، خلیفہ جعفر منصور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارتا تھا اور کہتا تھا اپنے عقیدے سے پڑ جاؤ، اور روزانہ 100 کوڑے مارتا. علماء نے لکھا ہے کوڑا کیسا تھا، اس میں تار لگے ہوئے تھے، تار میں چمڑا بنا ہوا تھا اور اس میں کانچ کے ٹکڑے لگائے گئے تھے. کہتے ہیں کہ جب اسے ہاتھی پر مارا جاتا تو ہاتھی بھی اس کوڑے کی درد کی تاب نہ لا کر چنگار پڑتا تھا. اس کوڑے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مارا جاتا تھا کہ اپنے عقیدے سے اپنی بات سے پھر جاؤ. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معمول وہ تھا کہ جب وہ دوسرا کوڑا مارتا تو پہلا معاف کر دیتے، تیسرا مارتا تو دوسرا معاف کر دیتے، چوتھا مارتا تو تیسرا معاف کر دیتے، پانچواں مارتا تو چوتھا معاف کر دیتے، چھٹا مارتا تو پانچواں معاف کر دیتے. روزانہ 100 کوڑے معاف کرتے تھے. اور کیوں معاف کرتے تھے؟ کہ اس لیے کہ خلیفہ منصور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری میں تھا، سادات میں سے تھا. سید ہونے کی وجہ سے معاف کر دیتے تھے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد پر کل قیامت کے دن میرا حق نہ رہے. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معمول. ایک دن اس قدر سخت مارا کہ آپ کے کپڑے کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے نیچے اتر آئے اور خون کا ایک بڑا سیال اطراف میں جمع ہو گیا، غش کھا کر کے قید خانے کے فرش پر جا گرے، یہاں تک کہ آپ کا رخسار بھی خون میں نہا رہا، بے ہوش ہو گئے. کوڑے مار کر کے منصور تو وہاں سے نکل گیا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آیا. کیا دیکھ رہے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آقا کے آنسو اپنی داڑھی پر سے موتی کے قطروں کی طرح لڑکتے ہوئے گر رہے ہیں اور آقا تشریف لا رہے ہیں. جب دیکھا امام احمد بن حنبل نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو قید خانے کی دیوار کو پکڑ کر کے کھڑے ہوئے. لیکن خواب کے عالم میں بھی ایسا درد تھا
کہ یوں مانو کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا، چلا نہیں جا رہا، جیسے تیسے دوڑ کر کے استقبال کے لیے پہنچے. جیسے آقا کو سلام کیا، سامنے پہنچ کر آقا نے ادھر چہرہ پھیر دیا. ادھر سے گئے سلام کیا، آقا نے ادھر چہرہ پھیر دیا. ادھر سے آئے سلام کیا، آقا نے ادھر چہرہ پھیر دیا. ادھر سے آئے سلام کیا، آقا نے ادھر چہرہ پھیر لیا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے منہ کو پیٹنے لگے اور چیخ چیخ کر روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے آقا، کیا غلطی ہو گئی ہے اس کتے سے کہ آپ اسے اپنا رخ انور نہیں بتا رہے؟ مجھے تو اپنے وجود پر شرم آ رہی ہے کہ آپ مجھے دیدار کرانے تیار نہیں ہے. میں چیخ کر کیا کروں؟ میرا وجود شرم سے پانی پانی ہے. وہ جملہ سننا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں 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 احمد بن حنبل، نہیں میرے وارث، بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے، بات تو یہ ہے احمد بن حنبل میرے وارث، بات تو یہ ہے کہ مجھے خود شرم آ رہی ہے تجھے اپنا چہرہ بتاتے ہوئے. میرے خاندان والے تجھے مار رہے ہیں اور تو اس لیے معاف کر رہا ہے کہ وہ سادات ہے. اسے مجھے گردش ہونا چھوڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں انہیں پکار دوں گا، نہیں تو رہے مدینہ. میرے عزیز و بزرگوں دوستو، ان علماء کرام کے پیچھے پڑھ کر ملے گا کیا؟ بعض لوگ علماء کرام کی تحقیق اور تفتیش کو اپنا زاویہ نظر بنا چکے ہیں. ان کی صبح کی تحقیق، ان کی دوپہر کی تحقیق، ان کی شام کی تحقیق. علماء نے لکھا ہے یہ اہل علم ہے، انہیں ان کے حال پر چھوڑو، مرنے سے پہلے ان کا علم انہیں جنت کا راستہ دکھا کر کے رہتا ہے. ہم مکلف نہیں ہے، وہ اپنے علم کے ساتھ اپنے عمل کے مکلف ہے. کل قیامت کے دن رب جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ کرے، لیکن ہمیں اس کا اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ ہم علماء کرام کی ذات میں قطر بھی مت کریں. جی ہاں، اس لیے وہ قومیں جو اپنے علماء کے پیچھے پڑی ہے، جو اپنے اہل علم کے پیچھے پڑی ہے، نتائج میں وہ قومیں بھی گمراہ ہوئی ہے اور علم کا فقدان ان قوموں میں اس قدر آیا ہے کہ جہالتوں میں لوٹے ہوئی، جہالتوں میں لوٹے ہوئی. اس لیے علماء کرام سے محبت کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اور محبت بھی کون سی؟ میں بار بار کہتا ہوں، مسافر کرتے کرتے جو ہے تو علماء کے ہاتھ گھس گئے، لیکن کبھی کسی کے ہاتھ میں ہری پتی نہیں آتی. عجیب بات ہے. یہ علماء اپنا کرب اور حرب اور درد تمہارے سامنے کی بیان کریں گے. غیور قوم ہے، سروں پر کفن باندھ کر کے جینا جانتے ہیں، ملی مسائل کو یہ حل کرنا جانتے ہیں. اگر آپ کو میں یہ بات کہوں تو بری نہیں لگنا چاہیے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں. بہت بڑی ہستی یہاں حضرت مولانا یامین صاحب ہم سب کے بڑے موجود ہے. بات ذمہ داری کے لیے کی ہے اس لیے کانپ رہا تھا، لیکن کہہ دیتا ہوں. ہمارا ملک جب بٹا تو اس وقت دو ذمہ داریاں بٹی، ایک دینی ذمہ داری، ایک دنیاوی ذمہ داری. دینی ذمہ داری میں مدارس، مکاتب، مساجد، خانقاہ اور اسی طریقے سے تصنیف، تدریس، تعلیم، تزکیہ، یہ سارے معاملات بٹے. تو یہ سارے معاملات مدارس، مکاتب، مساجد، تزکیہ، خانقاہ، تصنیف، تعلیم، تدریس، یہ سارے کی ساری ذمہ داریاں اہل علم نے علماء نے لے لی. وہ مدارس چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ بولیے نا. مساجد چل رہی کہ نہیں چل رہی؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کوئی مسجد کسی عالم دین کے حوالے کر کے دیکھو، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مسجد کا نظام کیسے صحیح چلتا ہے.
آپ شکایت کر رہے ہیں امت کے درمیان میں علماء نے یہ کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا. ارے ہم نے تو ہماری ذمہ داری پوری کی ہے. آج تک خانقاہیں زندہ ہے، آج تک علم زندہ ہے، تفریح زندہ ہے، تعلیم زندہ ہے، تدریس زندہ ہے، تزکیہ زندہ ہے، دعوت و تبلیغ زندہ ہے، مدارس قائم کیے گئے ہیں، مکاتب قائم کیے گئے ہیں، سب ہو رہا ہے. آپ نے کتنے ہاسپٹل بنائے، آپ کی ذمہ داری تھی. ذرا آپ کا بھی تو حساب ہو جائے. کالجز آپ کے ذمے تھے، کتنے بنائے؟ کہاں ہے لا کالج بتائیے؟ کہاں ہے یونیورسٹیاں آپ بتائیے؟ یہ ذمہ داری آپ کی تھی. ملک بٹا تو یہ ذمہ داری علماء کی تھی. علماء نے یہ مدارس قائم کیے. یہ پاٹن کی سرزمین کے اوپر اس سنگلاخ علاقے کے اندر یہ خوبصورت محمد رسول اللہ کے بیٹوں کے لیے گھر قائم ہوا. دین کی آبیاری اور حفاظت کے لیے فوجیں بن رہی ہے. یہ دین کے تحفظ کے لیے، دین کے حفاظت کے لیے لوگوں سے ان کے اولاد کو چھین کر کے لایا جا رہا ہے، یہاں بٹھا کر کے پڑھایا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے ایک بچہ جب اس کی ماں سے جدا ہوتا ہے تو جب شروع میں مدرسہ آتا ہے تو تکیے کے نیچے سر دے کر کے اپنی ماں کو یاد کرتا ہے روتا ہوا. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں شوق آتا ہے اپنے ماں باپ سے دور رہنا؟ بچے، بلکہ حقیقت اگر کہوں تو برا نہ ہوگا، بچے سنڈاس میں جا کر کے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہوئے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. کسی کے سامنے آنسو بہانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. بعض بچے تو چلتے پھرتے روتے نظر آتے ہیں. ماں باپ کی جدائی کا غم انہیں نڈھال کر دیتا ہے. مناسب غیر مناسب کھانا، جیسے تیسے عالم میں رہنا، کھیل تھوڑی ہے. ایک عالم سے پوچھو کہ اس کی 15 سالہ زندگی کا سفر کیسا ہے، پوچھو تو صحیح کرنا، پتا چلے گا. لیکن پوچھنے پر پتا چلے گا، یہ مجھے پتا نہیں چلے گا. ہمارے ایک دوست ہے پریش بھائی، وہ کہنے لگے کہ میرے چھوٹے بھائی کا نکاح تھا، میں امام صاحب کے گھر میں گیا رجسٹر لینے کے لیے، دروازہ بند تھا، مسجد کو لگ کر گھر تو دیکھا میاں بیوی کو ان کا جھگڑا چل رہا ہے. تو بیوی کہہ رہی تھی شوہر سے کہ اور مرو ان لوگوں کے لیے، کل بھی رات میں اپن چاول میں آلو کھاتے تھے، آج بھی چاول میں آلو کھا رہے. جیسا حال پہلے تھا ویسا حال اب ہے. بچیاں جوان ہو گئی ہے، شادی کو آ گئی ہے، آپ کو ان کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ابھی عید آ گئی ہے اور اس زمانے میں بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں. کیا کام کی بات؟ رمضان جیسے تیسے تم نے دوسروں کے کپڑے لا کر بچوں کو پہنا دیے اور بقرعید کا زمانہ آ گیا ہے، کیا کریں گے؟ تو سمجھا رہے تھے اللہ کی بندی، اللہ بڑا ہے، اللہ کر دیں گے. ہو رہا تھا میاں بیوی کی نوک جھوک چل رہی تھی اور اس میں کہنے لگے مجھے ٹائم زیادہ ہو رہا تھا، میں نے کنڈی کھٹکھٹائی تو فوراً معاملہ رفع دفع ہوا. امام صاحب دروازہ کھول کر کے آئے. میں نے سوچا کہ ان کے چہرے پر غم بہت ہوگا، لیکن یہ کیا، جب آئے تو بڑے حشاش بشاش تھے. کہنے لگے اور پرویز بھائی خیریت، کیسے آنا ہوا ہے؟ آئیے میں بیٹھیے نہ چائے لیجیے. تو میں نے ان کو دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے ان سے کہا کہ مولوی صاحب میں آپ کو کیا کہوں، انسان کہوں، فرشتہ کہوں، یا آپ کو میں جوکر کہوں کہ آپ کے دل میں ایسے طوفان موجود ہے اور گھر میں آپ کے ایسے تھپڑے چل رہے ہیں، لیکن آپ چہرے پر ذرا بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ کتنی آگ ہو جو آپ کے سینے میں سلگ رہی ہے. زلزلے یوں نہیں آتے، تلے خاک کوئی تڑپتا ہے. علماء ہے اپنا رونا تمہارے میرے سامنے کیوں؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایک نظام کے بنانے کی، ذمہ داری بنتی ہے ایک انتظام کے بنانے کی. سب کے سب سمجھ میں آتا ہے، شریعت سب کے سمجھ میں نہیں آتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تنخواہ دینا سمجھ میں آتا ہے، اس زمانے کے 15,000 دینار سمجھ میں نہیں آتے، 15,000 درہم سمجھ میں نہیں آتے. دیکھو تو صحیح، الفاروق میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں پڑھانے والے معلمین کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا وظیفہ مقرر کیا. ہمارا فہم دیمک چڑھ گیا ہے، دیمک چڑھ گیا. اس لیے دنیاوی چیزوں پر پیسہ بہا رہے ہیں. ایک تو اپنی ذمہ داری ہم پوری نہیں کرتے، وہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے عقل کو والوں کو کہ انہوں نے تمہارا ہاتھ بٹایا
اور کہا کہ ٹھیک ہے کہ اگر چھوٹے بھائیوں سے کام نہیں ہو رہا ہے تو بڑے بھائیوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، مدرسے بنائے، مکاتب بنائے، مساجد بنائے، خانقاہ بنائے، تھوڑا سا ہم ہاتھ بٹا دیتے ہیں، اب مدرسوں میں کالجز قائم کیے، مدرسوں میں اسکولیں قائم کی، بڑے بڑے ہاسپٹلس قائم کیے، اب یہ کام بھی مدرسے والوں کو کرنا پڑ رہا۔ اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف ہاتھ پڑے رہو، سارا کام ان سے لے لو۔ ایسا نہیں ہے، اتصال اتحاد سے کام بنتا ہے، خیر وجود میں آتا ہے۔ لیکن یہ کرتا کون ہے؟ یہ کرتا وہ ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ مسجد سب تعمیر نہیں کرتے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر، آخرت پر، رسول پر ایمان رکھتا ہے وہی یہ کام کرتا ہے جسے آخرت میں حاصل ہونے اور ملنے پر یقین ہوتا ہے، اور جسے آخرت میں ملنے پر کوئی یقین نہیں ہے تو اسے حاصل کرنے کا بھی کوئی جذبہ نہیں ہوتا، شوق نہیں ہوتا۔ ہارونیات میں لکھا ہے کہ بہلول تھے، حاجی بہلول، بہلول مجذوب، دنیا میں مشہور ہے ان کا جذب، وہ دریا کے کنارے لکیریں ڈالتے ہوئے بیٹھے تھے۔ ملکہ زبیدہ وہاں سے گزری تو اپنے خادمہ کو بھیجا، کہا جاؤ دادے کو پوچھو کیا کر رہے ہیں بہلول؟ تو بہلول نے کہا کہ جنت کے کچھ مکانات ہیں، محلات ہیں، اس کا حساب لگا رہا ہوں میں۔ تو وہ بیچنے ہیں؟ کہاں بیچنے ہیں؟ کیا قیمت ہے ایک مکان کی، ایک محل کی؟ زبیدہ سے کہو آپ کے گلے میں جو ہیرے کا ہار ہے وہ قیمت ہے، آپ کیا کرو گے ہیرے کے ہار کا؟ کہا غریبوں میں صدقہ کر دیں گے، بدلے میں جنت کا محل مل جائے گا۔ زبیدہ نے بات پر یقین کیا، اپنا ہار اٹھایا، پہنچایا، دے دیا۔ اللہ کی شان گھر پر آئی، ہارون رشید کو آ کر کے داستان سنائی، کہا آج میں نے بڑا اچھا معاملہ کیا ہے۔ کیا کیا؟ کہا وہ بہلول بیٹھے تھے دریا کے کنارے، جنت کے مکانات کا حساب لگاتے ہیں۔ بزرگوں کی نگاہ نظر والی باتیں ہیں بھائی۔ تو کہا میں نے اپنے ہار کے بدلے جنت خرید لی ہے، جنت کا ایک مکان لے لیا۔ ایک دم سر پر ہاتھ پیٹ کر کے کہنے لگے، تو سر پیٹ لیا۔ سر پیٹتے ہی ہارون رشید نے کہا ارے نادا اب حیرا و پریشان، تو وہ بہلول مجذوب کے باتوں میں آ گئی اور ہار دے دیا، جنت کے مکانات کے بدلے پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ بیچاری زبیدہ ادھر کو منہ کر کے سو گئی، ہارون الرشید ادھر کو منہ کر کے سو گئے۔ اللہ کی شان بوقت تہجد خواب دیکھا۔ اب کیا تھا؟ خواب یہ تھا کہ ہارون رشید ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں، چاروں طرف روحانی نورانی دھواں سا ہو رہا ہے۔ دیکھا ایک خوبصورت محل ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، گاڑا مشک کا ہے، زمرد، زبرجد، یاقوت سے ملمع، مرقع، مسجع، خوبصورت حسین محل ہے۔ اس پر لکھا ہے قصر زبیدہ۔ پوچھا فرشتوں سے ہارون رشید نے کس کا ہے؟ کہا یہ زبیدہ کا ہے، آپ کے اہلیہ کا، کل ہی بک کر آیا ہے۔ کہا میں جا سکتا ہوں اس میں؟ کہا کیسے جاؤ گے؟ جس کا اپنا محل ہے وہی جائے گا، آپ اپنا محل بک خرید اس میں جاؤ۔ نیند سے ہڑبڑا کر کے اٹھے، فجر کی نماز پڑھی اور بہلول کو ڈھونڈتے ہوئے بھاگ رہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں گئے تو دیکھا بہلول لکیریں کھینچ رہے تھے۔ تو بہلول کیا کر رہے ہو؟ میں جنت کے مکانات کا حساب لگا رہا ہوں۔ بیچنا ہے؟ کہاں بیچنا ہے؟ بولو ایک مکان کی قیمت کیا ہے؟ کہ تیری پوری حکومت دے دے۔ کہا تم عجیب ظالم آدمی ہو، کل تم نے جنت کا مکان صرف ایک ہار کے بدلے دیا ہے، آج تم پوری حکومت میری مانگ رہے ہو۔ بہلول نے کہا بن دیکھے سودا سستا تھا، تو نے تو دیکھ لیا ہے نا، تو نے تو دیکھ لیا ہے، یقین کر لیا تھا زبیدہ نے، معاملہ سستا ہو گیا۔ اس لیے جو آخرت میں اللہ کے ہاتھوں ملنے پر یقین رکھتا ہے اور اپنا جان اپنا مال اس کے حوالے کرتا ہے، اللہ اسے نوازتا ہے۔ جی ہاں، بہت اچھی سے قرآن میں بولا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے حضرت محترم جناب حضرت مولانا امین صاحب کو
کہ انہوں نے مدرسے کے لیے 1000 روپے سب سے پہلے بھیج دیے ہے. آغاز بڑا پیارا ہو گیا. مطلب حضرت کی طرف سے بھی اشارہ ہو گیا کہ جو ڈائننگ ہال یہاں پر بننے جا رہا ہے، جہاں پر یہ معصوم طلبہ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے، 5000 اسکوائر فٹ کے حساب سے ہے. نیچے سے لے کر اوپر تک آپ کے 5000 روپے میں سے بنے گا. وہ بچے اس جگہ پر بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے، اس جگہ پر بیٹھ کر اپنی ضرورت پوری کریں گے جس جگہ میں آپ کا پیسہ لگا ہوا ہوگا. وہ بڑا مجمع ہے، جاندار بھی ہے، مجمع شاندار بھی ہے. اگر یہ ذرا سی ہمت کر لے تو آپ کی آمد کی برکت سے، آپ کے دینے کی برکت سے ایک بڑا کام ہو جائے گا. اور قیامت تک جب تک اس کا ذرہ بھی باقی رہے گا، اللہ آپ کے نام عمل میں اجر لکھتا رہے گا. اس کے لیے سب سے پہلے مجمع میں 10 لوگ